علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہیں میرے سینئر ساتھی پروفیسر سراج اجملی صاحب، استاد مکرم پروفیسر شاہد رضولوی صاحب، پروفیسر فضل امام صاحب، بزرگان محترم اور دوستان عزیز، اس مضمون کا عنوان ہے 4 یاران ترقی پسند تنقید کے یار سوئم شارب رضولوی۔ معروف ناقد پروفیسر سید محمد عقیل کے بقول ترقی پسند تنقید کے 4 یار محمد حسن قمر رئیس شارب رضولوی اور خود موصوف یعنی عقیل صاحب ہیں۔ ان 4 یاروں میں دوم اور سوم قسمت سے ہمیں میسر آئے۔ ہم نے ان دونوں کے قدموں میں بیٹھ کر ادب اور زندگی کے رشتوں، زندگی کی ادبی سرگزشت اور ادب کی زندگی آمیز و زندگی آموز صداقتوں کے مطالعے کا سلسلہ شروع کیا۔ پروفیسر قمر رئیس اور پروفیسر شارب رضولوی ہمارے ایم اے کے زمانے طالب علمی میں اپنی شہرت اور وقار علم کے بام عروج پر تھے۔ ان سے بحیثیت شاگرد وابستگی اپنے ہم چشموں میں ممتاز ہونے کے لیے کافی تھی، سو ہم بھی خود کو ممتاز سمجھتے تھے کہ ہمیں ان اساتذہ کی شاگردی کا شرف حاصل تھا۔ ترقی پسند تنقید کے ان 4 یاروں سے ہمارا ایک مؤدب رشتہ تو مستقل رہا۔ محمد حسن صاحب کے علم کی ہیبت اور ان کے دوسری یونیورسٹی میں ہونے کے سبب سے بھی ان کے زیادہ قریب ہونے کا موقع تھا نیارہ۔ عقیل صاحب سے محمد حسن کے مقابلے زیادہ ملاقات اور گفتگو کا موقع الہ آباد کے رشتے سے بھی اور ڈاکٹر اجمل اجملی مرحوم کے رشتے سے بھی ملا۔ عقیل صاحب ڈاکٹر اجمل اجملی مرحوم کے اساتذہ میں شامل تھے اور جب بھی دہلی آتے عموماً ان کا قیام اجمل صاحب کے ساتھ ہوتا، جہاں مجھے ان کی خدمت میں حاضری اور گفتگو کے مواقع میسر آتے۔ بقیہ 2 یعنی پروفیسر قمر رئیس اور پروفیسر شارب رضولوی ہمارے محبوب اساتذہ میں شامل تھے، سو ان سے ملاقات، استفادے اور افادے کا پوچھنا ہی کیا۔ پروفیسر قمر رئیس کے مزاج میں مساوات اور رویے میں کھلا ڈلا انداز ان کی جلالت علم پر یوں حاوی رہا کہ ان کے ساتھ گفتگو میں ہم تھوڑی سی آزادی لے لیتے اور ادبی رویوں کے علاوہ زندگی، معاشرے اور گرد و پیش کی صورتحال، خصوصاً ادبی اور ادیبوں کی صورتحال کے بارے میں باتیں کر لیتے۔ ان تینوں بزرگوں کے مقابلے پروفیسر استاد محترم پروفیسر شارب رضولوی کا معاملہ مختلف بھی تھا اور منفرد بھی۔ مختلف یوں کہ شارب صاحب کی شخصیت کی دلاویزی اور محبوبیت ان کے قریب جانے اور ان سے قریب ہونے کی خواہش کو فزوں کرتی، تو ان کے مزاج کی نفاست اور ہر معاملے میں حزم و احتیاط کا ان کا رویہ ایک مناسب فاصلہ قائم رکھنے پر مجبور بھی کرتا۔ یہ میرا ہی نہیں، اس بزم کے اکثر شرکاء اور شاگردان شارب رضولوی کا خیال ہے کہ ان کے مزاج کا پدرانہ انداز ان سے جتنی محبت کرنے کا تقاضا کرتا ہے اتنا ہی لحاظ اور خیال کا بھی متقاضی ہے۔ لحاظ اور خیال سے میری مراد اس بے محابہ انداز کے اظہار سے ہے جو اکثر معاملات میں ہم دوسروں کے ساتھ روا رکھتے ہیں، گھر اور خاندان میں ماں کے ساتھ، لیکن باپ کا سامنا ہوتے ہی ہمیں اپنے اس بے محابہ انداز کو لگام لگانی پڑتی ہے۔ شارب صاحب کا معاملہ دوسرے اساتذہ کے مقابلے منفرد یوں ہے کہ زندگی اور ادب دونوں سے ان کا تعلق اور دونوں کے ساتھ ان کے رویے میں غیر معمولی توازن اور تناسب کا احساس ہوتا ہے۔ شارب صاحب کے ساتھ انفرادیت کا یہ سلسلہ ان کے زمانے طالب علمی سے قائم ہے۔ پروفیسر سید احتشام حسین کے شاگردوں سے ہماری اردو تنقید متمول اور اردو ادب مالا مال ہے، لیکن ترقی پسند تنقید کے حوالے سے احتشام حسین کی وراثت پروفیسر شارب رضولوی کو حاصل ہے، جو انہیں شاگردان احتشام حسین میں بھی منفرد بناتی ہے۔ احتشام صاحب کے شاگردوں میں دوسروں کے مقابلے جدید تنقیدی نظریات پر اپنے احساس کام کی وجہ سے اردو دنیا میں پروفیسر شارب رضولوی کی منفرد شناخت ہے۔ یہ کام ایسا ہے کہ اگر آپ نے اسے نظر انداز کر دیا تو اردو ادب میں تنقید کے ارتقائی سلسلے اور اس کی جہتوں سے آپ کی واقفیت میں ایک آنچ کی کسر ضرور رہ جائے گی، خواہ آپ نے اس موضوع پر متعدد کتابوں سے استفادہ کر لیا ہو۔ یہی پروفیسر شارب رضولوی کی انفرادیت ہے۔ شارب صاحب جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں اس سے متعلق معلومات کے تمام ذرائع اور تمام ماخذ تک ان کی نظر ضرور پہنچتی ہے، اور وہ ان ذرائع سے حسب ضرورت
استفادہ کر کے ان ماخذ کا عطر اپنے قارئین کے لیے اپنے مخصوص محاورے میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ان کا قاری یا گونا سیری اور سیرابی کا احساس کرتا نیز ان کا ممنون احسان بھی ہوتا ہے۔ آپ شارف صاحب کی کوئی کتاب اٹھا لیں، اگر غیر جانبداری سے آپ نے اس کا مطالعہ کیا تو یقیناً آپ میرے ہم خیال ہوں گے۔ مثال کے طور پر ان کی تازہ کتاب ترقی پسند شعری فکر اور اردو شعراء کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کے سرنامے سے ہی اس کی انفرادیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل بیان حقیقت ہے کہ اس کتاب میں ان شعراء کا مطالعہ کیا گیا ہے جو ترقی پسند شعراء کی حیثیت سے معروف ہیں، لیکن عنوان قائم کرتے وقت اس خیال کو نہ صرف پیش نظر رکھا گیا بلکہ اس پر توجہ بھی دی گئی کہ ترقی پسند فکر کی ہمہ جہتی، کثیر المعنویت اور پہلوداری نے بطور عام اردو شعراء کو اپنے حصار میں لے لیا۔ یوں اس فکر سے متاثر وہ شعراء بھی ہوئے جن کا براہ راست تعلق ترقی پسند تحریک یا بائیں بازو کے نظریات سے نہیں تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کتاب کا عنوان ترقی پسند اردو شعراء ہوتا۔ اس طرح ایسے اردو شعراء بھی اس زمرے میں شامل ہو گئے جو ترقی پسند افکار و نظریات سے وابستگی کے دعوے دار نہیں ہیں، لیکن ان کے اظہار کا بین السطوری مطالعہ اس جانب اشارہ کرتا ہے۔ اس کتاب میں شامل 5 مضامین ایسے ہیں جن کے عناوین ترقی پسند فکر اور ان فکری بنیادوں سے متعلق ہیں جن پر اردو نظموں اور غزلوں کی خوبصورت عمارت تعمیر ہوئی ہے۔ شروع کے 3 مضامین مسلسل اس طرح ہیں: ترقی پسند نظم کی فکری بنیادیں، ترقی پسند شعری فکر اور اردو شاعری آزادی کے بعد، اور ترقی پسند شعری فکر اور مجاز۔ 11 دوسرے مضامین جن کا تعلق مختلف شعراء سے ہے۔ ان مضامین کے بعد سردار جعفری ترقی پسند شعری فکر کا ایک رخ مضمون بھی شامل کتاب ہے۔ پھر 4 دوسرے مضامین جن کا تعلق عالم سرور کے شعری نظریات اور شاعری، جمیل مظہری غزل میں ایک نئی روایت، اردو غزل 47 سے نئی صدی تک، اور جدید غزل اور عرفان صدیقی وغیرہ موضوعات سے کے بعد ترقی پسند فکر کے نئے ابعاد عنوان کے تحت اشفاق حسین کے خصوصی حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ ان 5 مضامین کی کتاب میں شمولیت اس پر دال ہے کہ پروفیسر شاعر ردولوی سرسری مطالعے یا شعری و ادبی متون پر اچٹتی سی نظر ڈالنے کے قائل نہیں۔ کتاب کے پیش لفظ میں خبر دی گئی ہے کہ شعری فکر پر میرے اقتباس ہے، کتاب کے پیش لفظ وہ شعری فکر پر میرے کچھ مضامین اس میں شامل نہیں ہو سکے، انہیں ترتیب دے کر انشاءاللہ جلد شائع کروں گا۔ یعنی متون کا تفصیلی اور عمیق مطالعہ شارف صاحب کی عادت میں شامل ہے اور یہ ان کی انفرادیت کی ایک اور صورت ہے۔ اس سے قطع نظر جن مضامین کی آئندہ اشاعت کی بشارت دی گئی کتاب میں کے پیش لفظ میں دی گئی ہے، مذکورہ والا 5 مضامین کو بجا طور پر ترقی پسندی کے فکری ارتقاء کی 5 منزلوں کا مطالعہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ شارف صاحب کے انداز نقد کی انفرادیت ہی ہے کہ اپنے پیشرو ترقی پسند نقادوں، خصوصاً سردار جعفری کے اجتہادی نقطۂ نظر اور عام طور پر ترقی پسند ناقدین کے روایت بیزار رویے کے مقابلے انہوں نے ترقی پسند شاعری کی فکری بنیادوں کو روایت کے بطن میں تلاش کیا۔ ترقی پسند نظم کی اولین فکری بنیاد شارف صاحب اردو شاعری کی روایت اور خصوصاً تصوف میں تلاش کرتے ہیں۔ اقتباس: اردو شاعری کی ابتدا یعنی اردو کے کلاسیکی شاعری کی فکری بنیاد پر سب سے بڑا اثر تصوف کا ہے، جو تزکیہ نفس سے لے کر ظاہر پرستی سے انحراف، جبر و اختیار، باطن کی پاکیزگی، محبت، رواداری، دوسروں کے جذبات کا احترام اور انسان دوستی کے وسیع مفہوم تک پھیلا ہوا ہے۔ ترقی پسند فکر نے تصوف سے مجموعی حیثیت سے انحراف نہیں کیا بلکہ اس کی انسان دوستی اور رواداری کو وسعت دے کر ایک نئے فکری رویے کے شکل میں پیش کیا۔ اقتباس ختم۔ اس اقتباس میں شارف صاحب نے اردو شاعری کی بنیاد کی خشت اول یعنی تصوف کے سلسلے کو جس طرح ترقی پسند فکر سے متصل کر کے اس نقطۂ نظر کو روایت کے تسلسل میں پرویا اور قائم کرنے کی صحیح کی ہے، اس نے ترقی پسند نظم کو نہ صرف تمول فراہم کیا ہے بلکہ اسے ایک بڑی روایت کے ارتقائی سلسلے کا درخشاں نقطہ بنا دیا ہے۔ اب اپنی فکری بنیاد کے حوالے سے ترقی پسند نظم اردو شاعری کی روایت کے واسطے سے فارسی شاعری کی اس روایت سے بھی جا ملتی ہے۔ یوں فکری سطح پر اس کا رشتہ سعدی و رومی سے ہو جاتا ہے جن کی تخلیقی عظمت عالمی سطح پر تسلیم کی گئی اور جو عالمی افادیت کے حامل شعراء اور تخلیقات۔ ترقی پسند نظم کی فکری بنیادوں میں پروفیسر شاعر ردولوی معاشیات، خود تعمیری، مارسی فکر اور رومانی فکر کی اہمیت اور ان عوامل کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اقتباس:
یہ رومانیت کئی حوالوں سے ترقی پسند فکر کی بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتی ہے، جس کا پہلا حوالہ عشقیہ شاعری کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اس اقتباس کا ایک حصہ برادر مکرم ڈاکٹر خالد اشرف اپنی گفتگو میں پیش کر چکے ہیں۔ اردو میں عشقیہ شاعری کی روایت جس قدر توانا اور مسلسل ہے، اس پر اس صحبت میں گفتگو کی چندنا ضرورت نہیں۔ شارف صاحب نے بجا طور پر مثالوں کے ذریعے اپنے اس مضمون میں عشقیہ شاعری کی نیرنگیوں کے ترقی پسند نظم پر اثرات کا مطالعہ پیش کیا ہے۔ ترقی پسند نظم کی ایک اور فکری بنیاد پروفیسر شاعر رضولوی آدمیت، انسانی درد انگیزی، جذبہ قومیت، خواہش آزادی اور سماجی برابری کی آرزو کو قرار دیتے ہیں۔ آزادی کے بعد اردو شاعری میں ترقی پسند شعری فکر اور مجاز کے حوالے سے ترقی پسند شعری فکر کا مطالعہ کرتے ہوئے پروفیسر شاعر رضولوی ایک بہت دلچسپ نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اقتباس: میں ترقی پسند تحریک کو انسان دوستی کی ایک غیر صوفیانہ تحریک سمجھتا ہوں۔ اس طرح سردار جعفری کے حوالے سے ان کی شاعری کو کلاسیکی اقدار اور ترقی پسند فکر کے خوبصورت امتزاج کی شاعری قرار دے کر اپنی کلاسیکی روایت کے اس مثلث کو سردار کے مطالعے میں بنیادی حیثیت دی ہے، جس کے 3 زاویے خدا، کائنات اور انسان ہیں۔ ترقی پسند فکر سے متعلق اس کتاب کا آخری مضمون اشفاق حسین کے بارے میں ہے، جس میں اس نئے شاعر کے حوالے سے شارف صاحب نے ترقی پسند فکر کے نئے ابعاد کو تلاش کیا ہے۔ اس مضمون کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ترقی پسند فکر کسی بھی حال میں جامد نہیں ہو سکتی۔ نئے ماحول اور یکسر غیر مانوس معاشرے میں اردو کی روایت منون تو نہیں برتی جا سکتی۔ اس ماحول میں اردو کا تخلیقار کس طرح ترقی پسند فکر کے نئے ابعاد اپنی تخلیقات کے حوالے سے دریافت کرتا اور انہیں اپنی شاعری میں پرت کر ہجرت، دیار غیر، نامانوس ماحول وغیرہ اصطلاحات کے معنی کو متاثر کرتا۔ غرض یہ پوری کتاب استاذ محترم کی نصف صدی سے زیادہ عرصے کو محیط ادبی ریاضت اور تنقیدی افکار کا عطر اپنے دامن میں رکھتی ہے، جس کے ہر صفحے پر ادبی تہذیب سے ان کی غیر مشروط وابستگی کے نشانات امتیاز اپنی انفرادیت کے ساتھ ثبت ہیں۔ آج ہم استاد محترم کی تنقیدی فضیلت، تخلیقی منزلت اور علمی قداوری کا جشن منا رہے ہیں۔ اس موقع پر ہم ان کی شفقت بزرگانہ کے اعتراف کے بطور ان کی خدمت میں بسط ادب جذبات عقیدت اور تبریک پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کی تحریروں کی حرارت ہمارے لہو کی گرمی کا سبب بنتی رہے گی اور ہم ان سے حسب سابق روشنی حاصل کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔